بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب حقیقت الوحی کے بارے میں مذاکرہ پیش خدمت ہے۔ اس گفتگو میں حصہ لے رہے ہیں مکرم و محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں اور مولانا نصیر احمد صاحب انجم۔ ناظرین، حقیقت الوحی مئی 1907 میں شائع ہوئی۔ ہم اب اس کے بارے میں جو اہم مضامین ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے محترم کالوں صاحب، آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ حضور کی یہ جو کتاب ہے حقیقت الوحی، اس کی اہمیت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ آپ بتائیں۔ یہ کتاب دو زبانوں میں لکھی گئی۔ کتاب کا زیادہ حصہ اردو زبان میں ہے اور آخر پہ ایک ضمیمہ کتاب کے مضامین کی تلخیص کی شکل میں عربی زبان میں ہے۔ اس کتاب کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اختلافی مسائل پر بحث کم کی گئی ہے اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی تائید کے نشانات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور حضور مسلم علماء کو، مشائخ، پیرزادوں، سجادہ نشینوں کو، ہندو پنڈتوں کو اور پادریوں کو اللہ کے نام کی قسمیں دے دے کر فرماتے ہیں کہ میری اس کتاب کو جس جس تک یہ پہنچے اس کو ضرور اول سے آخر تک پڑھو۔ فرمایا اس کتاب میں جو خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے نشانات بیان ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے جانے والے معجزات کا اس کتاب میں اندراج ہوا۔ اگر اس قسم کے نشانات اور معجزات کی برسات اپنے مذاہب میں نہ دیکھیں تو پھر خلوص دل کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیں۔ تو اس کتاب کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ بے شک اس کتاب میں ہندوؤں، عیسائیوں اور غیر احمدیوں کے ساتھ اختلافی مسائل پر بھی دلائل، علمی دلائل کی بحث کی گئی ہے، لیکن وہ مختصر ہے اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی نشانات بیان ہوئے اس میں۔ تو یہ اس کتاب کی بنیادی اہمیت ہے کہ حضور نے مسلم اور غیر مسلم تمام مذاہب کے نمائندوں کو، علماء کو اللہ کی قسمیں دے دے کے انہیں کہا ہے کہ میری اس کتاب کو خدا کے لیے ضرور پڑھ لو۔ یہاں پر میں یہ عرض کرنی چاہتا ہوں کہ جس کتاب کے پڑھنے کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام غیر احمدیوں کو اور غیر مسلم کو اللہ کے نام کی قسمیں دے دے کر، اللہ کے نام کا واسطہ دے دے کر پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، ہم احمدی جنہیں حضور کی بیعت کی سعادت نصیب ہوئی، ہمیں بھی اس جانب توجہ کرنی چاہیے کہ جس کتاب کو اللہ کے نام کے واسطے دے کر، اللہ کی قسمیں دے دے کر حضور پڑھنے کی جانب توجہ کرتے ہیں، اگر ہم اس کتاب کے مطالعے سے اپنے آپ کو محروم کریں تو یہ بہت بے نصیبی کی بات ہے۔ جزاکم اللہ کالوں صاحب۔ نصیر صاحب، اس کتاب میں وحی و الہام اور خوابوں کے بارے میں بڑا تفصیلی مضمون حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں یہ بھی سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ خوابیں تو نیک لوگوں کو بھی آتی ہیں اور برے لوگوں کو بھی آتی ہیں، تو ہر قسم کے افراد جو ہیں، سچی خوابیں جب دونوں کو آتی ہیں تو حضور نے کس طرح کھول کے بیان فرمایا کہ کیا حکمت ہے کہ بروں کو بھی سچی خوابیں آتی ہیں اور نیک لوگوں کو بھی سچی خوابیں آتی ہیں؟ حضور نے کتاب کے شروع میں ہی اس موضوع پہ روشنی ڈالی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ انسانی پیدائش کی غرض جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ خدا کو شناخت کرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دو طرح کی قوتیں دی ہیں۔ ایک ایسی ہیں جو دماغ سے تعلق رکھتی ہیں، جس سے وہ معقولی دلائل سے کام لے کر خدا تعالیٰ کو شناخت کر سکتا ہے۔ مثلاً کائنات ہے، اس کو دیکھ کر، اس کے نظام کو دیکھ کے، اس کی ترتیب جو عمدہ ہے اس کو دیکھ کے اس لحاظ سے وہ خدا تعالیٰ کو پہچانتا ہے کہ اس کارخانے کا بنانے والا کوئی ہونا چاہیے، کوئی صانع چاہیے
تو فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ ہونا چاہیے کے مقام پر انسان کو لے جاتی ہے، یہ معرفت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ناقص معرفت ہے۔ انسان کامل معرفت چاہتا ہے خدا تعالیٰ کی، اس کے لیے خدا تعالیٰ نے ساتھ روحانی قوتیں بھی عطا کی ہیں، اور ان کے ذریعے کام لے کر وہ خدا تعالیٰ ہونا چاہیے کے مقام سے نکل کر ہے کے مقام پر آ سکتے ہیں، یقین کے مقام پر آ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ انسانوں کو بعض سچی خوابیں آ جاتی ہیں، بعض سچے الہام ہو جاتے ہیں، تاکہ ان کو یقین پیدا ہو کہ کوئی ذات ایسی ہے جو یہ الہام کرتی ہے جو بعد میں پورا ہوتا ہے، کوئی ایسا خواب دکھاتا ہے جو آئندہ زمانے میں پورا ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہر قسم کے لوگوں کو خوابیں آتی ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ضروری ہے، پر ایک تو جس کو خواب آتی ہے اس کے لیے یہ بیان کر دیا جائے کہ رستہ کھلا ہے، اگر تم اس کے مطابق چلو تو اس پہ بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہو۔ اگر اپنے حجاب دور کر دو، اگر دنیا داری کی رکاوٹیں اور علائشیں دور کر دو، تو اس میدان میں تم ترقی کر سکتے ہو، خدا تعالیٰ کے قرب کے میدان میں زیادہ آگے نکل سکتے ہو۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ لوگوں کے لیے یہ حجت قائم کی جائے کہ خدا تعالیٰ کے انبیاء پر وہ ایمان لیں، کیونکہ اگر سوائے خدا تعالیٰ کے انبیاء کے یا صلحاء کے دوسرے عام انسانوں کو کبھی یہ خوابیں نہ آئیں، تو وہ کہہ سکتے ہیں خدا تعالیٰ کو کہ مولا کریم ہم تو اس کوچے سے آشنا ہی نہیں، ہمیں واقفیت ہی نہیں ہے، ہم نبوت کی حقیقت سے ہی بے خبر ہیں، اس لیے ہم ان پر کیسے ایمان لاتے؟ تو یہ ان پر حجت وارد ہوتی ہے کہ ہاں اس طرح ہوتا ہے، ہم میں سے بہتوں کے ساتھ بھی یہ واقعات ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسری حکمت ہے کہ خدا تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان لانے میں ان کو مدد مل سکے۔ مزید حضور یہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار کا کسی کو اس طرح سچی خواب آ جانا یا سچا الہام ہو جانا، یہ ہرگز اس کی بزرگی کی دلیل نہیں، بلکہ اس کے لیے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ بسا اوقات جھوٹے مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو بھی خوابیں آ جاتی ہیں، اس میں نیک ہونا بھی کوئی شرط نہیں ہے، فاسقوں کو بھی خوابیں آ جاتی ہیں، وہ صرف دماغ کی بناوٹ خدا تعالیٰ نے ایسی بنا دی ہوئی ہے کہ بسا اوقات ان کو سچے پیغام مل جاتے ہیں اور وہ پورے ہوتے ہیں۔ اور ان میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ ایک ان کو یہ بتایا جائے کہ تمہاری فطرت میں یہ بات شامل ہے، اس میں مزید ترقی کر سکتے ہو، اور دوسرے یہ باور کرا دیا جائے کہ ایسا ممکن ہے، اس لیے اگر کوئی نبی آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ قابل غور ہے اور اس پر ایمان لانا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ قاری صاحب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موٹی موٹی علامات، نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کا خدا تعالیٰ سے کامل تعلق ہوتا ہے، تو وہ کون سی علامات ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ بڑی ہی رحمت کا سلوک ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ ایک قدم خدا کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر 2 قدم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جیسے لوہا جب آگ میں پڑتا ہے تو آگ میں پڑنے کے نتیجے میں اس لوہے میں آگ کی خاصیات پڑ جاتی ہیں۔ یہی کیفیت محبوب خدا انسان کی ہوتی ہے۔ اس کی مثال اس انسان کی مانند ہے جو آگ کی روشنی دیکھ کر آگ کے قریب ہوتا ہے اور پھر آگ کے اس قدر نزدیک تر ہوتا چلا جاتا ہے کہ آگ میں اپنے تئیں ڈال کر اپنے آپ کو جلا دیتا ہے، وہ جل جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اس کے وجود پہ نیستی طاری ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کی تجلیات اس کے وجود میں داخل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نشانات اس کے وجود سے ظاہر ہوتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کی تجلیات کا مظہر بن جاتا ہے، اس کی نفسانیت جل جاتی ہے، اس کے وجود سے بشریت کے رذائل جل جاتے ہیں، اور اس پہ خدا تعالیٰ کی ان رحمت کی تجلیات کا اس طرح ظہور ہوتا ہے جس طرح کہ میں نے پہلے لوہے کی مثال عرض کی کہ جب لوہا آگ میں پڑتا ہے تو آگ میں جلنے کے نتیجے میں، آگ میں رہنے کے نتیجے میں اس پر رنگت بھی آگ کی چڑھ جاتی ہے اور اس لوہے میں آگ کی جلانے کی خاصیت پہ داخل ہو جاتی ہے۔ اب وہ لوہا آگ نہیں ہوتا، لیکن آگ میں جلنے کے نتیجے میں آگ کی خاصیات کا اس کے ذریعے اظہار ہوتا ہے۔
تو اسی طرح جس انسان کو خدا کی محبت، اس کی قربت نصیب ہوتی ہے، اس پہ خدا کی تجلیات کا اظہار ہوتا ہے، وہ خدا کی تجلیات کا مظہر بن جاتا ہے، اس کے وجود کا رواں رواں اللہ تعالیٰ کے انوار کا مظہر ہوتا ہے۔ مثلا اس کی زبان، اس پہ خدا کا الہام جاری ہوتا ہے، اس کی زبان پہ خدا کا کلام جاری ہوتا ہے، اس کلام میں ایک عظیم الشان ہیبت ہوتی ہے، ایک چمک ہوتی ہے، ایک لذت ہوتی ہے جو اسے اس بات سے ممتاز کر دیتی ہے کہ یہ خدائی کلام ہے، کوئی نفسانی یا شیطانی کلام نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ اسے ایک نورانیت عطا ہوتی ہے، جو اسے کلام اس کی زبان پہ جاری ہوتا ہے وہ کلام زبردست پیشگوئیوں پہ مشتمل ہوتا ہے، وہ غیب کی پیشگوئیاں ہوتی ہیں۔ ان میں سے بعض غیب کی پیشگوئیاں کچھ اس کی ذات کے بارے میں ہوتی ہیں، کچھ اس کی اولاد کے بارے میں ہوتی ہیں، کچھ اس کی بیوی، اس کے خاندان کے افراد کے بارے میں ہوتی ہیں، کچھ اس سے دوستوں کے بارے میں ہوتی ہیں، کچھ اس کے دشمنوں کے بارے میں ہوتی ہیں، اور کچھ عام طور پر دنیا کے عمومی حالات اور واقعات کے بارے میں ہوتی ہیں۔ تو یہ خدا تعالیٰ کا اس کے ساتھ جو تجلیات اپنی کا ظہور ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ انسان خدا کی بارگاہ میں اللہ کا محبوب ہے۔ اس کی آنکھیں، ان کو بھی خدا کی طرف سے ایک کشفی قوت عطا کی جاتی ہے، وہ اپنی کشفی آنکھ سے بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نتیجے میں لکھی ہوئی تحریریں دیکھ لیتا ہے۔ جو انسان مر چکے ان مردوں سے ملاقاتیں کر لیتا ہے، حالانکہ وہ مردے اگلے جہان میں جا چکے۔ ہزارہا کوس دور کی باتیں بسا اوقات اس انسان کو اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے اسے کشفی قوت عطا کر کے اس کی آنکھ کو اسے ان کا مشاہدہ کرا دیتا ہے۔ پھر اس کے کان ہیں، اس کے کانوں پہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی ان تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کے کان خدا کے فرشتوں کی آواز سنتے ہیں، اور اپنے اضطراب کے وقت، اپنے غم اور حزن کے وقت، جب کہ وہ قسمہ قسم کے خطرات کو دیکھ کر گھبراہٹ ان پہ طاری ہوتی ہے، فرشتوں کی لذیذ آواز سن کر انہیں دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان کی زبان، اس پہ بسا اوقات ایسے کلمات جاری کر دیتا ہے خدا تعالیٰ کہ خواہ انہیں الہام نہ بھی ہو، پھر بھی ان کی زبان پہ جاری ہونے والے فکرات وہ خدا کی طرف سے ہو جاتے ہیں۔ اس کے ہاتھ خدا کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کی زبان خدا کی زبان بن جاتی ہے۔ وہ جس خواہش کا اظہار کر دیں وہ خواہش خدا کی تقدیر بن جاتی ہے بسا اوقات۔ ان کی محبت وہ خدا کی تقدیر بن جاتی ہے، ان کی ناراضگی وہ خدا کی طرف سے ایک نشان بن جاتی ہے۔ وہ جس چیز کو ہاتھ لگا دیں ان کے ہاتھوں کے چھونے میں ایک برکت رکھی جاتی ہے، اور لوگوں کے جسمانی اور روحانی امراض ان کے ہاتھ اور پاؤں کے چھونے سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ جو کپڑے ان کے بدن سے چھو جائیں ان کپڑوں میں برکت رکھی جاتی ہے۔ جس مکان میں وہ رہتے ہوں اس مکان میں برکت رکھی جاتی ہے۔ وہ بستی، وہ گاؤں، وہ شہر جس میں ان کا بسیرا ہو، اس بستی میں خدا کی طرف سے برکت رکھی جاتی ہے۔ خدا کے فرشتے اس بستی کی حفاظت کرتے ہیں، وہ بلاؤں اور آفات سے محفوظ ہوتی ہے۔ وہ بستی اس زمانے میں دارالامان بن جاتی ہے۔ ان کی دعاؤں میں ایک خاص قبولیت رکھی جاتی ہے۔ بڑے بڑے انہونے کام ان کی دعاؤں کو سن کر خدا تعالیٰ دنیا کو کر دیتا ہے، انہونے ممکن بن جاتے ہیں۔ ان کی پیشانی میں ایک نور رکھا جاتا ہے جو دیکھنے والے اسے محسوس کرتے ہیں، بالخصوص جب وہ دشمن کی جانب سے ستائے جاتے ہیں اور وہ اپنے وجود پہ اقبال اللہ کی کیفیت طاری کرتے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، راتوں کو خدا کی بارگاہ میں دردناک نعرے لگاتے ہیں، مضطربانہ دعائیں کرتے ہیں،
اس وقت ان کی پیشانی پہ جس شدت کے ساتھ خدا کا نور چمکتا ہے اس شدت کا چمکارا بسا اوقات کافر بھی محسوس کر لیتا. تو یہ موٹی موٹی علامات ہیں جو خدا کے مقربین کی جانب خدا کے مقربین کی قربت اور ان کی محبت کا مقام دکھانے کے لیے خدا تعالیٰ ان کے وجود پہ طاری کرتا ہے. لیکن اس قسم کی خصوصی رحمت کی تجلیات اللہ کے محبوبوں پہ ہر دم خدا تعالیٰ وارد نہیں کرتا تا دنیا کے لوگ ان کو خدا نہ سمجھ بیٹھے. لیکن یہ بتانے کے لیے کہ بے شک یہ خدا تو نہیں لیکن با خدا ضرور ہیں، ان پہ اپنی رحمت کی تجلیات کی برسات برساتا ہے تا دیکھنے والے ان کی عظمت شان کا احساس پیدا کر سکیں. جزاکم اللہ خیر صاحب. اور ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے محبوبوں اور مقربین کی جو کیفیت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، ہماری جماعت کو خدا تعالیٰ نے خلیفۃ المسیح کی شکل میں اپنا ایک محبوب اور مقرب انسان عطا کیا. تو میں اس موقع پہ سامعین کو یہ توجہ دلاؤں گا کہ خدا کے جن محبوبہ اور مقربین کی یہ علامات ہیں وہ علامات ہمارے امام اور خلیفۃ المسیح میں پائی جاتی ہیں. تو ہماری جماعت کے افراد کو خلیفۃ المسیح کے ساتھ دعاؤں کے ذریعے اپنی محبت، اپنی عقیدت، اپنی اطاعت، اپنی محبت کے ذریعے ان فیوز کو جذب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جزاکم اللہ. نصیر صاحب، حضور نے اپنی اس کتاب میں معجزہ شفاء الامراض کے بارے میں بھی کچھ فرمایا ہے، تو اس کو کچھ خلاصتاً بیان فرما دیں. جی، حضور فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے کہ تیرے ذریعے سے مریضوں پر برکت نازل کی جائے گی. فرمایا اس کے دونوں طرح سے معنی ممکن ہیں. ایک یہ کہ روحانی طور پر ہزاروں لوگ بیعت کرنے کے بعد توبہ کر گئے ہیں اپنے گناہوں سے، ان کی حالت یکسر بدل گئی ہے، وہ نمازی بن گئے ہیں، ان کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت پیدا ہو چکی ہے، ایک آگ ہے جو ان کے دلوں میں لگی ہوئی ہے. تو یہ روحانی طور پر مریض ہیں جو حضور کی توجہ سے اور حضور کی بیعت کرنے کے بعد شفا یاب ہو گئے. اور فرمایا کہ اس کا دوسرا معنی بھی یہ ہے کہ نہایت خطرناک جسمانی مریض وہ بھی میری دعاؤں سے اور میری توجہ سے وہ بھی شفا پاتے ہیں. اس ضمن میں حضور نے متعدد واقعات یہاں پر درج فرمائے ہیں. مثلا حضور فرماتے ہیں کہ میرا اپنا بیٹا مرزا مبارک احمد صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ ابھی 2 سال کا ہی تھا تو اسے بہت سخت ایک دفعہ بخار چڑھا رات کو. تو ایسا ہوا کہ دعا میں کر رہا تھا لیکن پاس بیٹھے ہوئے کسی نے کہا کہ یہ تو فوت ہو گئے. کہتے ہیں لیکن میں نے دعا نہ چھوڑی اور یہاں تک کہ پھر اس ایسی مجھے توجہ اللہ کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی، میں نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا تو مجھے محسوس ہوا کہ دم اس کے جسم میں واپس آ رہا ہے، اس کا سانس اس کے جسم میں واپس آ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ میری حالت ختم ہوئی تو میں نے دعا سے ہاتھ نیچے کیے تو وہ دیکھا کہ وہ لڑکا ٹھیک تھا اور چند منٹ میں اس کی بیماری ختم ہو گئی. اسی طرح فرماتے ہیں کہ میرا دوسرا بیٹا حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ طاعون کے زمانے میں بیمار ہو گیا اور اس کو تپ محرکہ جس کو ٹائیفائڈ کہتے ہیں، وہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس کو بخار چڑھ گیا اور نہایت اس کی ابتر حالت ہو گئی. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے بہت تردد ہوا اور بڑی فکر ہوئی کیونکہ الہام یہ ہوا تھا کہ انی احافظ کل من فی الدار، کہ جو بھی تیرے کوچے میں ہیں میں ان کی حفاظت کروں گا. فرماتے ہیں کہ مجھے تردد اس بات کا ہوا کہ اگرچہ یہ طاعون وغیرہ نہیں ہے لیکن یہ لڑکا فوت ہو گیا تو دشمنوں کو استہزاء کا موقع مل جائے گا اور اس الہام کی وہ تکذیب کریں گے. فرماتے ہیں کہ اسی درد مندی کے ساتھ رات 12 بجے ادھر لڑکے کی حالت بہت خراب ہو گئی تو میں وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں کہ ساتھ ہی مجھے وہ حالت میسر آ گئی جو استجابت دعا کے لیے ایک یقینی حالت کا نام ہے. کہتے ہیں میں نے توجہ کی، خدا تعالیٰ سے دعا کی تو پھر 3 رکعت ہی ابھی میں نے پڑھی تھی تو کشفی حالت مجھ پہ طاری ہوئی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ لڑکا تندرست ہے، لڑکا ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کشفی حالت دور ہوئی اور 4 رکعت مکمل کی تو لڑکا اپنے چارپائی پر اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا اور وہ پانی مانگتا تھا. میں نے اس کو پانی دیا تو اس کے جسم پہ ہاتھ لگایا تو بخار کا نام و نشان بھی نہیں تھا. تو یہ ایسے زبردست معجزات ہیں کہ جو حضور کی دعا سے اس طرح کے مریض شفا یاب ہوئے.
مزید حضور فرماتے ہیں کہ نواب محمد علی خان صاحب جو رئیس مالیر کوٹلہ تھے، ان کا لڑکا، وہ کہتے ہیں قادیان میں آئے ہوئے تھے تو لڑکا بیمار پڑ گیا اور حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو انہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، مسیح موعود علیہ السلام کو۔ حضور فرماتے ہیں میں بیت الدعا میں آیا اور اس کے لیے خاص طور پر دعا کی، تو مجھے یہ بتایا گیا کہ تقدیر مبرم ہے اور اس وقت دعا کرنا گویا عبث ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آیا کہ اچھا ہے مولا کریم، اگر دعا سے کام نہیں بنتا تو میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ میں نے فکرہ کہا تو اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ میرے منہ سے کیا نکلا ہے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی فوری طور پہ وہی نازل ہوئی کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کس کی مجال ہے کہ خدا تعالیٰ کی اذن کے بغیر لیے اس کے سامنے سفارش کر سکیں۔ کہتے ہیں میں تو چپ ہو گیا یہ سن کر، لیکن 1 منٹ بعد ہی خدا تعالیٰ کی طرف سے پھر الہام ہوا، انک انت المجاز، کہ تجھے اجازت دی جاتی ہے۔ چنانچہ پھر میں نے زور دیا دعا پر تو وہ لڑکا درست ہو گیا اور اس کی حالت روبہ صحت ہو گئی اور پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری اپنی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ میرے عزیز رشتہ داروں نے مجھ پر سورہ یاسین 3 دفعہ پڑھ کے سنا دی، اور کہتے ہیں میری دعا سے اور میری توجہ سے خدا تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے شفا یاب کیا، اور اس کے بعد یہ الہام کیا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بشفاء من مثلہ، کہ اگر تم اس انعام پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے کسی شک میں مبتلا ہو تو ایسی شفا کی مثال پیش کرو جو ہم نے اس کو دی۔ پھر اسی طرح فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے حضرت مرزا مبارک احمد صاحب کے متعلق کہ ان کو ایک دفعہ خسرہ بہت شدت کے ساتھ ہوا اور بڑی بے چینی کی ان کی کیفیت تھی، تو فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر خدا تعالیٰ کی طرف سے جب میری توجہ ہوئی تو خدا کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو کہتے ہیں میں نے دعا کی تو کشفی حالت طاری ہوئی، اس میں میں نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کے بستر پر چوہوں جیسے کچھ جانور ہیں جو اس کو کاٹ رہے ہیں، تو ایک شخص آتا ہے وہ ان سب جانوروں کو ایک چادر میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے انہیں پھینک آؤ۔ کہتے ہیں اس کے بعد وہ کشفی حالت ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اس پہ وہ جو خسرے کے ساتھ ایک عجیب بے چینی کی کیفیت تھی وہ بالکل ختم ہو گئی اور صبح تک وہ بیٹا سوتا رہا۔ تو اس طرح کی متعدد مثالیں حضور نے پیش کی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو میرے ساتھ پیش آئے، اور اس دور میں حضور نے چیلنج دیا ہے کھلے لفظوں میں کہ خدا تعالیٰ نے چونکہ یہ معجزہ مجھے محبت کے طور پر عطا فرمایا ہے تو روئے زمین پر شفاء الامراض کے معجزے میں میرا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر کوئی مقابلے کے لیے تیار ہو کر آئے گا تو وہ ہزیمت اور شرمندگی اٹھائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چلاکی سے مثلا یہ کرنا چاہے کہ 20 مریض بانٹ لیے جائیں اور قرآن دازی سے ایسا کیا جائے تو جو مریض میرے حصے میں آئیں گے وہ نسبتاً زیادہ شفا یاب ہوں گے۔ تو یہ حضور نے فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ جو حضرت مسیح کے احیاء موتا کی لوگ مثالیں دیتے ہیں تو یقیناً وہ اس قسم کے واقعات سے بڑھ کر وہ معجزے نہیں تھے، اسی طرح کے وہ واقعات تھے اور اسی طرح خدا تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ جزاکم اللہ۔ کر صاحب ایک صاحب تھے ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب، ان کا بدقسمتی سے یہ خیال ان کے ذہن میں پیدا ہو گیا کہ نجات کے لیے صرف توحید پر ایمان لانا ہی کافی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے اس خیال کی کس طرح نفی کی ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اگر محض اللہ کی توحید پہ ایمان لانا یہ نجات کے لیے کافی ہے تو پھر تو انبیاء کا مبعوث ہونا بالکل لغو قرار پائے گا۔ پھر تو خواہ کوئی اسلام سے ارتداد اختیار کر لے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مکذب بن جائے، وہ بھی نجات یافتہ۔ حضور نے فرمایا مثلاً آج کل ایک مسلمان عبد الغفور مرتد ہو کر دھرم پال بن گیا ہے اور آریہ سماج میں داخل ہو گیا ہے اور دن رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پہ کمر بستہ ہے، تو اب آریہ بھی بت پرستی نہیں کرتے، توحید کے قائل ہیں، تو ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب پٹیالوی کے خیال کے مطابق تو وہ بھی نجات یافتہ قرار پائیں گے۔ فرمایا دیکھیں اگر اس بات کو ہم قبول کر لیں کہ محض توحید پہ ایمان انسان کی نجات کا ضامن ہے اور انبیاء پہ ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی باسط کی کیوں؟ جب
انبیاء کی تکذیب کرنے والا بشرطے کہ توحید کا قائل ہو اور انبیاء کو ماننے والا دونوں ہی نجات یافتہ ہیں، تو انبیاء کا آنا نہ آنا عبث قرار پائے گا۔ پھر تو تصور کریں عالم آخرت کا کہ وہ جنت جس میں انبیاء ہوں گے، اس میں وہ لوگ جو ان کے مکذبین تھے مگر خدا کی توحید کے قائل تھے، وہ بھی اس میں موجود ہوں گے۔ بلکہ اگر اس جنت میں وہ مکذبین انبیاء سے ٹھٹھا کر کے کہیں کہ دیکھو ہم نے جو تمہاری تکذیب کی، دنیا میں تمہاری اہانت کی، اس نے ہمارا کیا بگاڑا، ہم بھی تمہارے ساتھ جنت میں موجود ہیں، تو وہ جنت تو انبیاء کے لیے بڑی تلخ بن جائے گی۔ انبیاء پہ کیا گزرے گی اس کیفیت کو دیکھ کر۔ دوسری بات حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھ جائیں، ہر نبی کی تعلیم یہی ملے گی کہ اللہ کو ایک مانو، اس کا کسی کو شریک قرار نہ دو، اور اس کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ میری رسالت پہ ایمان لاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیم کا خلاصہ دو فکروں میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ کے دور سے لے کر آج تک پوری امت اس بات پہ متفق ہے کہ اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ قرآن کریم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان، یہ انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ مخالفین نے صحابہ کی پیشکش کی کہ اگر تم نعوذ باللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو، ان کی نبوت کا انکار کر دو، تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ مگر صحابہ نے جانیں قربان کر دیں، لیکن حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ مثلا یہودی ہیں، وہ توحید کے قائل ہیں۔ بے شک اسلام کی لڑائیاں دفاعی تھیں، مگر وہ یہودی جو توحید کے قائل تھے، اگر محض توحید پہ ایمان لانا نجات کے لیے کافی ہوتا اور حضرت رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم لوگوں کو یہ دعوت دیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک نہ مانو، بے شک کی تکذیب پہ کمر بستہ رہو، محض خدا کی توحید کا اقرار کرتے رہو تو نجات پاؤ گے، تو یہودیوں کو مسلمانوں سے، صحابہ سے کوئی پرخاش نہ ہوتی۔ اور جو یہود کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں، ان لڑائیوں کی صورت ہی پیش نہ آتی، حالانکہ اس قدر لڑائیاں ہوئیں کہ ایک جنگ میں ایک دن میں کئی ہزار یہودی مارا گیا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا علم نہیں تھا؟ اگر آپ یہ سمجھتے تھے کہ مجھ پہ ایمان لانا ضروری نہیں، محض توحید کا اقرار کافی ہے، تو آپ ہرگز یہودیوں کے ساتھ اس صورتحال میں لڑائی نہ کرتے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو توحید کیسے نصیب ہو؟ بے شک عقل اس کائنات کے نظام پہ غور کر کے، اس کی ترتیب پہ غور کر کے، اس کے شاندار حکمتوں پہ غور کر کے اس نتیجے پہ پہنچ تو سکتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک اور مدبر ہونا چاہیے، لیکن یہ یقینی بات کہ واقعی وہ خدا موجود ہے، یہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، انسانی نگاہیں اللہ کو نہیں پا سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اللہ تعالیٰ خود انسانی نگاہ تک اپنے وجود کا ادراک کرتا ہے، خود بتاتا ہے۔ عقل کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کا پانی۔ عقل، دنیا کی عقل، اس کی مثال زمین کے پانی کی سی ہے۔ اگر آسمان سے پانی نہ برسے، بارش نہ برسے، تو زمین کا پانی خشک ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی آسمان سے بارش برستی ہے تو زمین کا پانی بھی جوش مارنے لگ جاتا ہے۔ مثلا آنکھ ہے، بے شک آنکھ میں دیکھنے کی قوت موجود ہے،
لیکن آنکھ کی قوت دیکھنے کے لیے سورج کی روشنی کی محتاج ہے۔ یہی کیفیت دنیا کی عقل کی ہے۔ اگر آسمان سے انبیاء پر خدا کا کلام نہ اترے جو آسمانی روشنی ہے تو دنیا کی عقل یہ زمینی پانی کی مانند یہ گندی ہو جاتی ہے، اور انسانی معاشرے میں جس میں خدا کی وحی کے نزول پہ زمانہ گزر چکا ہو بت پرستی اور گندگی داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے انبیاء کا وجود وقتاً فوقتاً دنیا میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں نجات کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اول یقین کامل اس بات پر کہ اللہ موجود ہے، اور دوسرے ایسی کامل محبت انسان کے دل میں اس اللہ کے وجود کے ساتھ جو انسان کے وجود پہ اس طرح مستولی ہو جائے، اس طرح انسانی وجود پہ اس کا غلبہ ہو کہ انسان کے لیے خدا کی اطاعت عین راحت جان بن جائے۔ اس کے دل میں اس قدر خدا کی محبت کا غلبہ ہو کہ اغیار کی محبتوں کو پامال اور معدوم کر دے۔ اسی کا نام توحید حقیقی ہے۔ اس قسم کا زندہ یقین خدا کی ذات پر اور اللہ کے ساتھ انسان کے دل میں اس قسم کی بے پناہ محبت کے جذبات کا پیدا ہونا جو انسان کو خدا کی جانب کشاں کشاں لے جائیں اللہ کی اطاعت کے لیے، یہ انبیاء کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء کے ساتھ خدا باتیں کرتا ہے، ان پہ خدا کی وحی خدا کے کلام کا نزول ہوتا ہے، ان کے ذریعے خدا تعالیٰ پیشگویاں دنیا کو دکھاتا ہے، نشانات اور معجزات کا اظہار کرتا ہے، انہیں دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں خدا کے بارے میں ایک زندہ اور کامل یقین پیدا ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی ربوبیت کے نشانات کو انبیاء کے ذریعے بارہا مشاہدہ کر کے کثرت کے ساتھ ان کے دلوں میں اس اللہ کے ساتھ محبت اور پیار کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ توحید محض عقل کے ساتھ پیدا ہو جائے گی، یہ بات درست نہیں۔ اللہ کی توحید کے پیدا کرنے کا ذریعہ اور اللہ کی توحید کا منبع انبیاء اور رسولوں کا وجود ہے۔ چنانچہ حضور نے اس کتاب میں کوئی 1.5 درجن کے قریب قرآن کریم کی آیات درج فرمائی ہیں جو اس مضمون پہ روشنی ڈال رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ انبیاء کو ماننا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، انبیاء کی اطاعت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہونا، یہ انسان کی نجات کے لیے لازمی اور ضروری بات ہے۔ چنانچہ تورات میں بھی یہ پیش گوئی ہے۔ تورات کی کتاب استثناء میں جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی گئی، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو جو خدا نے بات بتائی اس میں ایک فقرہ یہ بتایا کہ جب وہ نبی آئے گا جو موسیٰ علیہ السلام کا مثیل ہوگا اور شریعت لے کر آئے گا، جو شخص اس کی نہیں سنے گا اس کا حساب میں لوں گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر محض توحید کا اقرار نجات کے لیے کافی ہے تو کیا خدا اس بات کو بھول گیا؟ جب توحید کا اقرار نجات کے لیے کافی ہے تو اس آنے والے مثیل موسیٰ خدا کے پیغمبر کو کوئی مانے یا نہ مانے اس سے حساب لینا کس بات کا؟ چنانچہ قرآن کریم نے سورہ فاتحہ میں ایک دعا سکھائی اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اسلام نے اسے پڑھنے کا حکم دیا کہ تم ہر دم اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے رہو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں نبیوں اور رسولوں کے راستے پہ چلاتا چلا جا۔ فرمایا اگر محض توحید کا اقرار نجات کے لیے کافی ہے تو نبیوں کے راستے پہ چلنے کی دعا مانگنا، نبیوں کے راستے پہ چلنے کی خواہش کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو بالکل ایک بیکار اور بے مقصد بات بن جائے گی۔ پھر فرمایا سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کامل کتاب ہے جس میں شک کو ذرہ برابر دخل نہیں۔ فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کو ہدایت دینے والی ہے۔
متقی کون ہے؟ فرمایا جو ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خدا کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں کو خرچ کرتے ہیں، خواہ و مال ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ متقی ایک انسان کی روحانی ترقیات کا کوئی کنارہ نہیں۔ وہ شخص جو ایمان بھی لاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان بھی کرتا ہے، فرمایا وہ متقی ہے، اور اس کو ان مقامات میں بلند سے بلند تر لے جانے کے لیے قرآن کریم کا نزول ہوا۔ تو یہ کہنا کہ محض اتنی بات کا اقرار کر لو کہ اللہ ایک ہے اور بت پرستی نہ کرو تو نجات پا گئے، یہ تصور قرآن کریم کے بیانات کے خلاف ہے۔ جزاکم اللہ کامل صاحب ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب جو ہیں، انہیں قرآن مجید کی جس آیت سے غلط فہمی ہوئی تھی، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا صحیح مفہوم اس کا بیان فرمایا؟ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس آیت کے مفہوم کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں اور اس کا غلط مفہوم سمجھنے کے نتیجے میں انہیں ٹھوکر لگی، کیونکہ بظاہر اس میں رسولوں کا ذکر نہیں جی۔ آتا۔ جی انہوں نے کہا کہ جی یہ آیت کہتی ہے کہ اللہ کو مان لو، یعنی اللہ کی توحید کو مان لو اور آخرت کو مان لو، تو اللہ خیر صلی اللہ، نبیوں کو، فرشتوں کو، اس کو بے شک نہ مانو تو نجات ہو جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی بینات اور محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے چلنا یہ درست نہیں۔ قرآن کریم میں تضاد نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو قرآن کریم اتنی کثرت کے ساتھ آیات میں قرآن کریم پر ایمان لانے کی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی، بلکہ تمام انبیاء پہ ایمان لانے کی بار بار نصیحت کرے، اور ایمان نہ لانے پہ سزا کی وعید سنائے، اور وہی قرآن کسی اور مقام پہ یہ کہہ دے کہ کوئی بات نہیں، محض خدا کی توحید کا اقرار کر لو، آخرت کا اقرار کر لو اور تم بخشے گئے۔ تو قرآن کریم میں تضاد تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر محض ایک آیت کو سامنے رکھ کر ایک مفروضہ گھڑا جائے تو پھر تو یہ بھی نتیجہ اخذ کرنا پڑے گا کہ قرآن کریم نے جہاں یہ کہا کہ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے نبی تو اس بات کا اعلان کر دے کہ اے بندو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ جمیعا سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضور فرماتے ہیں اگر صرف ایک آیت کو سامنے رکھ کے نتیجہ نکالیں تو پھر اس آیت سے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ نتیجہ بھی نکالنا پڑے گا کہ شرک وغیرہ گناہ وہ بغیر توبہ کے سارے معاف کر دیے جائیں گے، حالانکہ دیگر آیات بتاتی ہیں کہ توبہ کرنی ضروری ہے ان کے لیے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ تمام امت اس بات پہ متفق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور قرآن کریم پر ایمان ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ من آمن بالتوحید، جو توحید پر ایمان لائے گا اس کے لیے کافی، نہ ہی خدا نے یہ کہا کہ من آمن بالرحمن، من آمن بالرحیم، من آمن بالکریم، کہ جو رحمان پر ایمان لے آئے، رحیم پہ ایمان لے آئے، کریم پہ ایمان لائے، بلکہ فرمایا من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے۔ تو کسی صفت کا نام نہ لینا اور اللہ کا نام لینا اور اللہ پہ ایمان لانے کا تذکرہ کرنا بتاتا ہے کہ قرآن سے یہ پوچھو کہ اللہ ہے کون؟ کیا وہ صرف رحمان ہے؟ کیا وہ صرف واحد ہے؟ کیا وہ صرف کریم ہے، صرف رحیم ہے؟ تو جب ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں تو قرآن کریم اللہ کی درجنوں صفات بیان کرتا ہے۔ تو اس آیت میں توحید کا ذکر نہیں، صرف توحید کا ذکر نہیں،
بلکہ اللہ جو ان تمام صفات کا موصوف ہے جن صفات کو قرآن کریم نے اللہ کی طرف منسوب کیا، اس اللہ پہ ایمان لانے کا تذکرہ ہے۔ یہی کیفیت یوم آخر کی ہے۔ یوم آخر کی بھی قرآن کریم نے یہی تشریح کی کہ اس سے مراد وہ دن ہے جس دن مردے جی اٹھیں گے، حساب کتاب ہوگا، ایک فریق کو اس کے نیک اعمال کے انعام کے طور پر بہشت میں داخل کیا جائے گا، دوسرے فریق کو ان کی بدیوں کی سزا کی خاطر دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان الذین آمنوا کیوں کہا؟ تو اس میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ جو محض خدا پر ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان تبھی مقبول ہوگا جب وہ اللہ پر ایمان لائیں جو تمام صفات کا جامع ہے، ان تمام صفات سے موصوف ہے، ان تمام اسماء حسنہ سے متصف ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، یہ کہنا کہ محض اس آیت سے یہ نکلا کہ توحید پر ایمان کافی ہے، یہ درست نہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ نجات کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک اللہ کی ہستی پہ زندہ اور کامل یقین، دوسرے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کامل محبت کا پیدا ہونا، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کی رضامندی کی طرح خاطر اللہ کے احکام کی اطاعت کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں انبیاء کے وجود کے بغیر، رسولوں کی اتباع کے بغیر انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی یہاں خدا سے اللہ سے مراد صرف یہی ہے کہ یوں ہی رسماً خدا پہ مان لے آئیں، فرمایا اگر یہ مفہوم بھی نکالیں تو تب بھی شکل یہ بنے گی کہ اس آیت میں خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو شخص خدا پہ صحیح سچا ایمان رکھے گا، جس انسان کے دل میں خدا کے بارے میں سچا ایمان پیدا ہو جائے گا اور وہ خدا کے لیے ہر قسم کی قربانی کرے گا، دل میں صفائی اور اخلاص پیدا کرے گا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اسے ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ قرآن کریم نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو بھی خدا پہ سچا ایمان لائے گا، اخلاص کے ساتھ اس خدا کے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کو قبول کر کے اسے ضائع نہیں کرے گا بلکہ اس کا اجر دے گا۔ اور فرمایا کہ اس کا اجر جب تک اسے دنیا میں نہیں ملا، آخرت میں اس کے اجر کے ملنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ اور وہ دنیا میں اس کے اجر کی کیفیت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اسے کامل ہدایت دے دے، اسے سچا ایمان اور صحیح ایمان نصیب کرے۔ حضور نے فرمایا کہ احادیث میں اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ ایک صحابی نے قبول اسلام کی بات عرض کی کہ یا رسول اللہ، کفر کے زمانے میں میں مساکین کو کھانا کھلایا کرتا تھا، غریبوں کی خدمت کیا کرتا تھا اور بہت سے نیکی کے کام کیا کرتا تھا، تو کیا کفر کی حالت میں میرے کیے ہوئے نیکی کے یہ اعمال، کیا ان کا مجھے ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا اسلمت علامہ اسلفت، کہ وہ جو تو نے کفر کی حالت میں بھی اللہ کی محبت اور اس کے اخلاص کے نتیجے میں نیک کام کیے تھے، انہی اعمال کے اجر کے طور پہ تجھے اسلام کی نعمت نصیب ہوئی۔ بابا نانک صاحب، ان کی بھی یہی کیفیت ہے کہ جب ان کے دل میں اللہ کے بارے میں ایک خلوص پیدا ہوا، سچی تڑپ، سچی محبت پیدا ہوئی، تو وہ سچی تڑپ اور سچی محبت اس اجر کی شکل میں دنیا میں رونما ہوئی۔ ان کو خدا کی طرف سے الہام نصیب ہوا کہ اسلام برحق ہے، اس کی غلامی کے اسیر بن جائے۔ ایک یہودی کا واقعہ لکھا ہے ابو الخیر، وہ بازار میں گزر رہا تھا، مسجد میں کسی بچے نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وہ آیت اس کے کان میں پڑھی، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اس آیت کے الفاظ نے اس ابو الخیر کے دل پہ بجلی کا اثر کیا، اس قدر دل پہ رقت طاری ہوئی کہ مسجد کی دیوار سے لگ کے ساری رات روتا رہا۔ صبح کے قریب اسے خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو الخیر، تیرے جیسا سعید فطرت انسان
میری نبوت کا انکار کر رہا ہے؟ یہ بات تو بڑی تعجب انگیز ہے۔ صبح جب بیدار ہوا تو بیدار ہوتے اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو فرمایا یہ اجر ہے اس کے سچے اخلاص کا، اس کے دل کے خلوص کا، سچی تڑپ کا، جو اسے خدا پہ ایمان کے بارے میں نصیب ہے۔ فرمایا دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول کر کے آخرت میں تو نجات دے دے گا، دنیا میں نجات نہیں دے گا، اسے آخرت کی نابینائی سے محفوظ رکھے گا، اور جو معرفت کے اعتبار سے ایمان کے لحاظ سے دنیا میں نابینائی ہے اس سے اسے محفوظ نہ رکھے، یہ بات عقلاً قابل قبول نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ اب دونوں بزرگوں کا بہت شکریہ۔ ابھی اس کتاب کے بارے میں کچھ گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے پروگرام میں کریں گے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو ناظرین کرام، حقیقت الوحی کے بارے میں کچھ اور گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔